لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني مزيدا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں تم عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ ان کی شان باقی مسلمان عورتوں سے زیادہ بلند ہے. بلندی کی وجہ فقط یہ ہے کہ وہ حضور کے نکاح میں ہے. تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بلند فرمایا اور انہیں امہات المؤمنین ایمان والوں کی مائیں قرار دیا گیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ مالک ہیں، اور جو ان کی ازواجیں و ازواجہ امہاتوں یہ تمام ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور مثل ماں کے ہیں. تو ایک تو یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ مثل ماں، دوسرا بیان فرمایا گیا عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تیسری فضیلت قرآن پاک میں ان کی یہ بیان فرمائی گئی 22 پارے کی پہلی آیت مبارکہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کہ ازواج مطہرات کی شان یہ ہے کہ باقی مسلمان عورتیں نیکی کرنے ان کو ایک اجر دیا جائے گا، مگر ان کی شان یہ ہے حضور کے نکاح میں آنے کی برکت سے اجرہا مرتين، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیکی پہ دگنا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں. اس نسبت سے ان کو بیان فرمایا گیا. تو لہٰذا ہمیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں تمام کی تمام اہل بیت اطہار میں سے ہیں. تمام کی تمام ازواج نبی مکرم علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب کے سب ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. آج ہم خاص طور پہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، باہمت خاتون ہیں، زیرت یعنی عقل مند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی پیارے پیارے اور بہترین اوصاف سے نوازا تھا. آپ تجارت میں بھی ماہرہ تھیں، بہترین کاروبار تھا آپ کا، اور اس کے علاوہ اس جاہلیت کے شر و فساد کے دور میں آپ کی پاکیزگی اور طہارت اتنی زیادہ تھی کہ اس دور میں ہی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. یعنی جہاں کسی کے لیے اچھی بات کہنا ممکن نہیں ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. نبی مکرم علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے قبل آپ کی شان کریم یہ ہے کہ 2 مرتبہ پہلے آپ کا نکاح ہو چکا ہے. پہلے شوہر ہیں ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، جن سے حضرت ہند بن ابی حالہ جو نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں جنہیں پرورش پائی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے صاحبزادے تھے پہلے شوہر سے، تو ہند بن ابی حالہ. اور حضرت ہند بن ابی حالہ کی شان یہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو خوبصورتی اور اوصاف اور شمائل جو بیان کیے ہیں نا، ان میں بہت ساری روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، کیونکہ بچپن سے حضور کو ملاحظہ فرمانے دیکھ رہے ہیں. کچھ روایت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور کچھ روایات جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت کی رات تشریف لے گئے ہیں تو راستے میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے روایات ہیں. لیکن کثیر روایات حضرت ہند بن ابی حالہ سے ہیں، جن کو کہا جائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، یا نبی پاک علیہ السلام کے ستیلے بیٹے آپ سمجھ لیجئے. تو اس اعتبار سے ان سے بہت ساری روایات ہیں. تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. ابو حالہ جو حضرت سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر تھے، ان کے انتقال کے بعد عتیق بن جاوید، یہ عتیق بن عابد، یہ قبیلہ مخزومی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ نکاح ہوا. اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو قریش کے کئی امیر آدمیوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے
نکاح کا پیغام قبول نہ کیا، لیکن بعد میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے خود اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کے لیے انتخاب بھی ہے کہ حضور نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، سیدہ خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام حضور کے لیے بھیجا۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی شان دونوں طرف سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر کے اعتبار سے 15 برس بڑی ہیں، عمر کے اعتبار سے، اور آپ کا نام خدیجہ ہے، والد کا نام خویلد ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت قصی بن کلاب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے، وہاں پر جا کر ان کا اور حضور کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دیگر ازواج رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سب سے کم واسطوں سے آپ کا نسب کے حضور سے مل جاتا ہے، یعنی تو نہیں باپ دادا پردادا اس کے اوپر جاتے، کہیں نہ کہیں پھر خاندان سے رشتے کا جڑ جانا۔ تو یہ آپ کی کنیت ام القاسم ہے اور ام ہند ہے، ہند بن ابی حالہ کی نسبت سے ام ہند، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت قاسم بھی آپ سے تولد ہوئے، تو اس نسبت سے آپ کو ام القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ الکبریٰ یہ لقب آپ کا مشہور ہے، نام خدیجہ ہے، جب بھی ہم نام ذکر کرتے ہیں تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، یہ آپ کو کبریٰ کے لقب سے جو ہے وہ موسوم کیا گیا، اور اسی طریقے سے طاہرہ کا لقب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک لقب ہے ملیکۃ العرب، یعنی عرب کی ملکہ، حسن و جمال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت کا معاملہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا، حضور اتنی عزت ان کی کرتے تھے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس سال کو حضور نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ سیرت کی جتنی کتابیں پڑھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سیرت نگار لکھتے ہیں تو اعلان نبوت کا 11واں سال یہ وہ سال ہے کہ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی متعلقات خواتین تھیں، جن کو سہیلیاں عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے، حضور ان کی بھی بڑی عزت کرتے تھے، اور جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی گھر پہ پکائی جاتی تھی، ایون کوئی بکری وغیرہ ذبح کی جاتی، کوئی گوشت بھی ہوتا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے خدیجہ کی فلاں فلاں سہیلی کے گھر پہ پہنچا دو۔ اتنا اعزاز اور اکرام نا۔ اور 25 سال تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی، 40 سال آپ کی عمر تھی، 25 سال آگے بڑھے تو کتنے ہو گئے؟ 65۔ 25 سال تک آپ حضور کے نکاح میں رہیں، اور اس دوران میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ تو یوں مطلب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور نکاح، حضور سے پیار۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ آپ ان 4 خواتین میں سے ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ ان 4 خواتین میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی، 1 2 3 4 خطوط، 4 لائنیں کھینچی، فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 خواتین ہیں، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت سیدتنا فاطمہ، آپ کی والدہ حضرت خدیجہ ہے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت بیوی مریم۔ فرمائے کہ جنتی عورتیں تو افضل ہی ہیں نا، در جنت میں جو جا رہی ہیں فضیلت والی عورتیں، ان عورتوں میں بھی 4 عورتیں ہیں جن کا مقام بلند ہے، ان میں پھر یہ ترتیب ذکر کی گئی ہے، حضرت خدیجہ، حضرت سیدتنا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بیوی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 خواتین ہیں جنہیں جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل کھانے کا شرف بھی حاصل کیا، اور یہ آپ کی اپنی انفرادی فضیلت ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت خدیجہ کو جنت کے انگور کھلائے. اب جنت کے انگور کھلائے، کس طرح کھلائے، کیا ہوا، یہ ظاہر ہے کہ روایت کے اندر تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن اندازہ لگائیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں کھلائے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ توڑے بھی ہوں گے. جب توڑے بھی ہوں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں جانا بھی ہوا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا، واقع معراج سے قبل سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، اس کے بعد واقع معراج ہوا ہے. تو واقع معراج سے پہلے کی بات ہے یہ. توڑے بھی ہوں گے، اور جب توڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بھی بنا دیا ہوگا، کیونکہ آپ کسی باغ میں جائیں کوئی چیز توڑیے تو آپ مالک تھوڑی، آپ تو ظلم کر رہے ہیں، آپ چوری کرنے کے مرتکب ہوں گے. جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی انگور لیے ہوں گے، جس طرح سے بھی پہنچے آپ کو جبریل امین لے کر کے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود توڑے ہوں گے، جو بھی ہوگا معاملہ، تو اندازہ لگائیے کہ مالک جنت ہیں، تبھی جنت کا پھل حضرت خدیجہ کو عطا فرما رہے ہیں. اور پھل کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی لوگوں کو جنت ہی عطا فرما دی ہے. عشرہ مبشرہ کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ کثرت سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے غار حرا، عبادات کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے آپ کے لیے بعض اوقات پانی اور کھانا لے کر کے جاتی تھی. جب وہاں پہنچتی تھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت ہوئی تھی، کھانا پانی دینے کے بعد دوبارہ وہاں سے واپس آ جاتی تھی. جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہیں، مکے گئے ہیں، اللہ انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ انہیں اسے سال لے جائے. اور میں تو بار بار کہتا ہوں پاسپورٹ بنوائیے، درود پاک پڑھیے، آپ دیکھیے ویزا لگ جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. تو لہٰذا آپ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پاس جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں، اندازہ لگائیں مکہ مکرمہ میں آپ اگر جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک ہے، کعبۃ الرشید کے اطراف میں، وہاں سے چل کر پیدل وہاں تک جانا اور پھر وہاں سے پہاڑ پر چڑھنا. جو گئے ہیں اوپر غار حرا ان کو اندازہ ہوگا، جوان آدمی نا تھوڑا سا اس کو پتہ لگتا ہے کہ کہیں پہ مطلب غار پر گیا ہے وہ، تو وہاں پہ تشریف لے جانا اوپر اور پھر وہاں پہ کھانا دے کر واپس تشریف لانا. تو یہ جو گئے ہیں انہیں کو اندازہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں نا، کوئی آسان کام نہیں ہے. یا ہم تیسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، چوتھی منزل پہ چڑھتے ہیں، سیڑھیوں سے ہمارا جسم، ہمارا پاؤں تھوڑا سا ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی کہیں چڑھے ہو. کوئی ملنے کے لیے آپ کہتے نہیں کہ بھائی مطلب چوتھی منزل سے آپ فون پہ بات کر لو، مجھ سے کیا ہے، بار بار نیچے آنا ممکن نہیں ہوتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر خدمت کی ہے. اور آپ کی شان مبارکہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھانا اور پانی لے کر حضور کے پاس آ رہی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہیں، آپ ان کو بشارت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے تو میرا سلام پیش کیجئے اور دوسرا یہ بشارت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سفید موتیوں کا ایک محل بنا کے رکھا ہوا ہے جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیے شان کتنی بلند و بالا ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور اولاً جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مال لے کر ملک شام گئے تھے نا، مال آپ کا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عقد مداربت کے طور پہ، عقد مداربت کیا ہوتا ہے، ایک کا پیسہ ایک کی محنت، ایک کا پیسہ ایک طرف پیسہ ایک طرف جو ہے محنت ہو. جیسے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں مگر میں کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا، یہ وقت نہیں میرے پاس. آپ نے کہا ٹھیک ہے پیسے ہمیں دیجیے، ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں، پرسنٹیج نفع طے ہو جاتا ہے، اتنے پرسنٹ ہوگا آپ کا، اتنے پرسنٹ ہمارا. اس کو کہا جاتا ہے مداربت. کیا کہا جاتا ہے؟ مداربت. میم ضاد الف را با اور تا، مداربت کے مداربہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت. تو اس میں پرسنٹیج وغیرہ معاملہ طے ہو جاتا ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق. پورا ایک اس کا طریقہ کار ہے، چونکہ مداربت پہ یا کاروباری شراکت پہ میں بات نہیں کر رہا، صرف ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مداربہ ذکر کیا. دوسرا ہوتا ہے مشارکت، جس کو کہا جاتا ہے پارٹنرشپ. مداربہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. آج کل کی جدید اصطلاح کے اندر سلیپنگ پارٹنر کا مطلب گھر پہ سو رہا ہے، اور ورکنگ پارٹنر اس کا پیسہ لے کے محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو دونوں کا طے ہو جاتا ہے. دوسری ہوتی ہے پارٹنرشپ، دونوں طرف پیسہ ہوگا اور پھر دونوں میں نفع نقصان کا معاملہ جو آپس میں طے ہو جائے گا.
مداربت کے اندر بھی ظاہر ہے کہ نفع نقصان کے معاملات ہوتے ہیں، کس طرح نفع کس طرح نقصان، رب المال کون ہے، راس المال کیا ہے، اور مدارب کی کیا حیثیت ہے، وہ پھر پورے فقہی مسائل ہیں سارے کے سارے۔ تو یوں پارٹنرشپ جس کو مشارکت کہا جاتا ہے، اور ایک ہے مداربہ کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت، تاکہ دونوں مل کے کام کریں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مال مداربت پہ دیا کرتی تھی، بھئی یہ میرا مال ہے، جائیے اس کو بیچ کر آئی، جو نفع ہوگا وہ اتنا اتنا طے کر لیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے، اور جو نفع طے ہوا تھا اتنا وہاں پر نفع ہوا، مال میں اتنی برکت ہوئی بکنے میں، جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی طرف سے حضور کو زیادہ نفع عطا فرما دیا، اور پھر نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا۔ تو پھر جناب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے نکاح کا جو پیغام تھا اس کو قبول کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ تشریف لائیں۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب اس قدر کثیر ہے کہ کتاب پوری کھلی ہوئی میرے آگے، لیکن خلاصہ یہ ہے تمام چیزوں کو بیان کرنے کا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا، تاجرہ ہیں بہترین اور کاروبار بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا، حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تجارتی سارے معاملات، مالی معاملات حضور کے حوالے، پھر سارا معاملہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور آپ گھر اور گھرداری تک محدود ہو گئی ہیں، گھر اور گھرداری تک کیا ہو گئی ہیں، محدود ہو گئی ہے، اور آپ نے زندگی پوری اسی طرح گزاری، اور پورا وقت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت، حضور کی اولاد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کی کوئی کاروباری شراکت کوئی معاملہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام سارے معاملات خود دیکھا کرتے تھے۔ تو گھر کے اندر سیدہ خدیجہ نے ایسا ماحول بنایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی ان سے ذرہ برابر بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ پھر یہی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی گھر کے اندر جو ماحول ایک بنایا، اور میں اس سے بات کر چکا ہوں کہ آج ہمارے یہاں خواتین کو شوق ہوتا ہے بہت زیادہ گھر سے باہر نکلیں اور جاب کریں، گھر سے باہر نکلیں اور کام کریں۔ گھر میں پڑھی رہتی ہوں، اس لیے میں نے پڑھا تھا، اس لیے میں نے جو ہے مطلب جو ہے وہ ماسٹر کیا تھا، اس لیے میں نے جو ہے مطلب یہ چیز فیلڈ چنی تھی کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں گی، بچے پیدا کروں، گھر کا کام کروں، یہ میرا کام تھوڑی ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے، دیکھو مجھے اتنے پیسے ملے ابا کی وراثت میں سے، تو میں کوئی کاروبار کروں، کوئی کام کروں، آپ جائیں اپنا کام کریں، میں خود کماؤں گی، خود کھاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بندے کو کسی پر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، بندہ اپنے کام کرے، لیکن خواتین کے لیے باہر نکلنا، جاب کرنا ان کے لیے مسائل بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر شوہر پوری کفالت کے معاملات کر رہا ہے اور مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، ساری چیزیں بہتر ہیں، پھر میرے خیال میں خواتین کو بغیر وجہ کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری خواتین ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں، اور ان کی اچھائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ سحر و افطار کے اوقات میں ماہ رمضان کے اندر ہم اگر 2 دن اٹھیں اور سب کے لیے ساری بنائیں نا، اور 2 دن اٹھیں اور شام 3-4 بجے سے افطاری بنانا شروع کریں، چولہے کے آگے کھڑے ہو جائیں، تو ہمیں لگ پتہ جائے یہ خواتین کے لیے دائرے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ ان کے مزاج کے اندر اولاد کی، شوہر کی، ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ لیکن کہیں پہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑا سا جو ہے مطلب اس طرح سے کرتی ہیں معاملات، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے آپ پر کمانے کی ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے، اللہ نے ساری ذمہ داری شوہر پہ رکھی ہے۔ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے۔ آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ آپ سکون سے گھر کے اندر چل کریں آرام سے، اور شوہر کما کے لائے گا آپ کے ہاتھ پہ رکھے گا، بیٹا کما کے لائے گا ماں کے ہاتھ پہ رکھے گا، بھائی جو ہے وہ بہن کی کفالت کرے گا، اور جو ہے وہ یہ سارے معاملات آسان سے چلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ ماں ہیں، ہر حیثیت کے اندر آپ کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ تو آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، گھر پہ بیٹھیں، گھر والوں کی خدمت کریں، اور اچھے اچھے کھانے بنا کے دیں، گھرداری کے معاملات کو دیکھیں، باقی سارے معاملات انشاءاللہ جو گھر کے مرد ہیں ان کی ذمہ داری پورا کریں گے۔ اور اگر کوئی گھر کا مرد نکما نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دیں، آپ جواب دے نہیں ہیں۔ یہ خواتین ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، شوہر بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لیں سپورٹ بھائی، تو آ جاؤ، وہ بھی نکما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گھر کی خواتین جن کے یہاں مالی طور پہ وسعت ہوئے اور اللہ نے مالی طور پر ان کو آزاد رکھا ہے پریشانیوں سے، تو سکون سے رہیں،
اور کیا آپ کو یہ خدمت کریں؟ زکوٰۃ جو ہے شوہر ادا کر رہا ہے، گھر کا مرد ادا کر رہا ہے، فطرہ آپ لوگ کا وہ ادا کر رہے ہیں، راشن پانی وہ لا کے ڈال رہے ہیں، اخراجات سارے وہ پورے کر رہے ہیں، عید بقرہ شاپنگ شادی کے سارے معاملات وہ کر رہے ہیں، تو آپ گھرداری کو دیکھیے نا۔ ہاں اگر کہیں ضرورت ہے اور واقعی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہے جاب کی، پھر جاب کے طریقہ کار یہ ہیں کہ پھر آپ گھر سے باہر بھی آپ جا سکتی ہیں، لیکن شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ آپ کے شوہر سے تو اجازت لے لوں گی میں، کیسے اجازت نہیں دے گا مجھے؟ یہ تو چٹکی بجانے کا کام ہے، 2 دن ناراض ہے، منہ بنا کے رکھنا ہے، یہ زیادہ بولے گا اپنے اماں کے گھر چلی آؤں گی، چوتھے خود بنا کے لائے گا، جا جو جاب کرنی کر جا گا، شوہر سے اجازت لے لوں گا، ٹینشن نہیں کوئی بھی۔ ابا سے اجازت کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، 2 دن منہ بنانا، ابا کہیں جا بیٹی جا تو جاب کر لیں۔ تو ایسا نہ، اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے باہم رضا کے معاملات، خوشی کے معاملات اور آپ کی ضرورت جو آپ کی نیڈ ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو باپردہ نکلیں۔ نمبر 3 یہ مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، بے تکلف والا ماحول نہ ہو وہاں پر۔ اور نمبر 4 یہ آپ کے آنے جانے یا اس جگہ پر آپ کی عزت کا تحفظ بھی ہو۔ یہ چند شرائط ہیں جاب کرنے کی، ایسے تھوڑی کہ مطلب یہ وہ شترے پہ مہار کی طرح خواتین گھر سے باہر نکل جائیں، کیونکہ خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ یہ کہ اپنے گھر والوں کی عزت کو باہر لے کر کے آپ نکلتی ہیں، تو اس عزت کا تحفظ یہ پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو شریعت نے، اللہ کے دین نے جو بات آپ پہ نہیں رکھی، آپ اتنی ٹینشن اور پریشانی نہ لیجئے۔ عافیت و آسانی والا معاملہ یہ کہ گھر میں بیٹھیں، گھر کے مرد کی ذمہ داری وہ آپ کی کفالت کرے گا، کیونکہ نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ اب آپ کہیں جی بھٹو کا نام لگا دو، تو میں نہیں بھائی، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں آگے کہ روٹی کپڑا مکان جو نان نفقہ ہے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جو ہر ایک کی ضرورت ہے گھر کی، اس کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ رکھی ہے۔ تو یوں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آج کی رات اور کل کا دن سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بہت کوشش کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسا غنا، ان جیسا مال اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مالی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔